أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بالغوه إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ
قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور یقیناً ہم نے پکڑ کی فرعون والوں کی قحط میں اور پھلوں میں کمی کر کے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ پھر جب پہنچتی ان کو بھلائی تو کہتے یہ تو ہمارے لائق ہے، اور اگر پہنچتی ان کو برائی تو وہ نحوست بتاتے موسیٰ کی اور اس کے ساتھیوں کی۔ خبردار، بے شک ان کی نحوست تو اللہ کے نزدیک ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ کہتے کہ جب جب بھی تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے گا تاکہ اس کے ذریعے ہم پر جادو کرے تو ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈکیں اور خون، بہت سی واضح نشانیاں۔ پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، اور وہ تھے ہی گنہگار قوم، اور جب جب بھی ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے اس سبب سے جو اس نے عہد کیا ہے تجھ سے، اگر وہ دور کر دے ہم سے عذاب کو تو ہم ضرور بالضرور تجھ پر ایمان لائیں گے، اور ضرور بالضرور ہم بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے
ایک مدت تک کے لیے جس مدت کو وہ پہنچنے والے ہوں تو اسی وقت وہ عہد کو توڑ دیتے. پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور وہ ہماری آیتوں سے غفلت کرنے والے تھے. اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، سرزمین کے مشرق اور مغربوں میں، جن میں ہم نے برکت رکھی ہے. اور آپ کے رب کی نیکی کا وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل پر ان کے صبر کی وجہ سے، اور ہم نے تباہ کر دیا اس کو جو بناتا رہا فرعون اور اس کی قوم، اور جو اونچے اونچے محل وہ بنایا کرتے تھے. اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر کے، پھر وہ پہنچے ایسی قوم پر جو اپنے بتوں کے سامنے لگے بیٹھی تھی. بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ تو ہمیں بھی ایسے معبود بنا دے جیسے کہ ان کے معبود ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا یقیناً تم تو جاہل قوم ہو، بے شک یہ سب تباہ ہو جائے گا جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اور باطل ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کے سوا ڈھونڈوں کوئی اور معبود، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے جو ڈھاتے تھے تم پر سخت عذاب، قتل کر دیتے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، اور اس کو پورا کیا 10 راتوں سے. پھر اس کے رب کی مدت پوری ہوئی 40 راتوں کی.
اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ تو میرا نائب رہے گا میری قوم میں، اور اصلاح کرتا رہے اور فسادیوں کے راستے پہ نہ چل۔ اور جب پہنچے موسیٰ ہمارے وعدے پر اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، تو موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، تو اپنے چہرے انور کو مجھے بتا دے تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، اور لیکن دیکھ پہاڑ کی طرف، پس اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر، تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب موسیٰ کو ہوش آیا تو فرمایا پاک ہے تیری ذات، میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، اور میں سب سے پہلے ایمان والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، بے شک میں نے تجھے منتخب کیا ہے تمام لوگوں پر اپنے رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، پس لے لے جو میں تجھے دوں اور ہو جا شکر گزاروں میں سے۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے لکھ دیا تورات کی تختیوں میں ہر چیز کو نصیحت کے لیے اور ہر چیز کی تفصیل، پس لے لے اس کو قوت کے ساتھ اور حکم دے اپنی قوم کو کہ اس کی اچھی باتوں کو لے لے، ان قریب میں تمہیں بتا دوں گا نافرمانوں کے گھر کو، ان قریب میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں سرزمین میں ناحق، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں تمام نشانیاں تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر دیکھ لیں ہدایت کا راستہ تو وہ راستہ اختیار نہیں کریں گے، اور اگر دیکھ لے گمراہی کا راستہ تو وہ اسے راستہ بنا لیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور وہ ان سے غفلت کرنے والے تھے۔ اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، ان کو اسی چیز کی سزا دی جائے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ اعراف ہے، پارہ نمبر 9۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 سے لے کر
آیت نمبر 147 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں جہاں مشرکین عرب تھے وہیں پر یہودی بھی رہتے تھے۔ مشرکین عرب کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ ایمان لائے، جبکہ یہودی جو پڑھے لکھے لوگ تھے، پچھلی کتابیں جن میں اللہ کے رسول کا ذکر مبارک ہے وہ پڑھا کرتے تھے، جب ان کو اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، گویا اللہ کی کتاب تورات کی آیتوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور یہ کہا کہ ہم تو تم سے پہلے ہی سے مسلمان ہیں، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو ان کے آباء و اجداد تھے نافرمانیوں کی تفصیل بیان کی، اور ان کی ناقدری پر عذابات کا ذکر فرمایا۔ تاکہ یہ یہودی حق کی جانب مائل ہو جائیں، اس لیے قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس سے پہلی آیتوں میں واقعہ بیان کیا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت پیش کی، تو فرعون نے کہا میں نہیں سمجھتا میرے سوا بھی کوئی رب ہے، اور میں سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توحید کی دلیل پیش کی، فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تمہاری نبوت کا ثبوت پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے پیش کیے۔ اپنی لاٹھی جب زمین پہ ڈالی وہ اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ، اس کو جب پکڑ لیا پھر وہ لاٹھی کے لاٹھی ہو گئی۔ پھر اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کر نکالا تو سورج کی طرح سے وہ روشن ہو گیا، پھر واپس ڈالا تو ہاتھ جیسے کہ ویسا ہو گیا۔ تو فرعون کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، یہ اور ہمارے پاس بھی ماہر جادوگر ہیں، چاہو تو مقابلہ کرا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا انفرادی دعوت سے زیادہ اجتماعی دعوت میں فائدہ ہے، کہ دیکھنے والے سارے ایمان لائیں گے۔ وقت مقرر ہوا، فرعون کی جانب سے 72 جادوگر 300
بیل بنڈیوں پر جادو کی لاٹھیاں اور جادو کی رسیاں لے کر میدان میں اترے اور مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے جب منتر پڑھ پڑھ کر اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پہ ڈالنے لگے، چھوٹے بڑے لاکھوں سانپ بن گئے جو حضرت موسیٰ اور ہارون کی طرف دوڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ خوف طاری ہوا، کیونکہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، اللہ نے فرمایا موسیٰ مت ڈر، غالب تو ہی رہے گا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا، ڈال اس کو نیچے، یہ اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنی لاٹھی ڈالی ہے اللہ کے حکم سے، وہ سانپ بن گئی اور پھولتے ہوئے بہت بڑا اژدہا بن گئے، اور اس نے ان تمام جادو کے سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر سمجھ گئے، جو جادو کے ماہرین تھے، کہ یہ حقیقت میں کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے کوئی طاقت ہے جو موسیٰ کو عطا کی گئی ہے۔ چنانچہ اسی وقت جادوگر میدان میں سجدے میں گر پڑے اور کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس میں فتح حضرت موسیٰ ہارون کا حاصل ہوئی اور ایمان و اسلام کی فتح ہو گئی، اور کفر اور جادو ناکام ہو گیا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلا کر ان کو دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ کر کھجور کے درختوں پر پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو جو کرنا چاہے کر رہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں قتل ہی کر سکتا ہے، ہم تو اپنے رب سے فوراً ملاقات کریں گے۔ چنانچہ صبح کے وقت یہ جادوگر کافر تھے، چاشت کے وقت مقابلہ ہوا، یہ ایمان لائے، اور شام ہوتے ہوتے سب شہید کر دیے گئے، 72 جادوگر۔ جب بظاہر فرعون کی ہار ہو گئی تو فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم اور بڑھا دیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جیتنا، موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی گئی، ہمیں تجھ سے امید تھی کہ تو ہمارے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگا، لیکن یہ کیا ہوا، تیرے آنے کے بعد بھی ہماری تکلیفوں میں کمی نہیں ہوئی اور تکلیفیں بڑھ گئی۔
حضرت موسیٰ نے تسلی دی اپنے قوم بنی اسرائیل کو جو ایمان لائے تھے. 6,70,000 بنی اسرائیل ایمان لائے، اور فرعون کے خاندان میں سے 5 افراد ایمان لائے. فرعون تو ایمان نہیں لایا، البتہ اس کے خاندان کے 5 افراد ایمان لائے. فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ، اسی طرح سے فرعون کے وزیر خزانہ اور ان کی بیوی، اسی طرح سے بی بی ماشطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ، اور نمبر 5 فرعون کے ایک درباری، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں مومن سے تعارف کرایا، اور مستقل ایک سورت نازل فرمائے قرآن میں، سورہ مومن. وقال رجل مومن من آل فرعون اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ اپنے دربار میں ظاہر کیا، یہ مرد مومن بھرے دربار میں اٹھ کر کہا، کیا ایسے شخص کو تم قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو پھر فرعون نے حکم دیا اس کو گرفتار کرو. وہ وہاں سے بھاگے، پہاڑوں پر چلے گئے. سپاہی گرفتار کرنے کے لیے پہاڑوں کو گھیر کر جب اوپر پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ وہ مرد مومن اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑا ہوا ہے، اور اس کی اطراف میں خطرناک درندے حفاظت کر رہے ہیں. فرعون کے سپاہی ناکام واپس لوٹ گئے. بہرحال فرعون کا ظلم جب اور بڑھ گیا، تب اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر عذابات نازل کیے، اور یہ عذابات کی تفصیل ان آیتوں میں اللہ نے بیان فرمائی. یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے تھے. ان میں مشہور 2 معجزے ہوئے، عصا اور ید بیضاء، وہ لاٹھی اور ہاتھ کا روشن ہونا. اس کے علاوہ یہ جو عذاب کی شکل میں فرعونیوں پر مسلط کیے گئے، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں شمار ہوتے ہیں. چنانچہ فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے پکڑ کی فرعونیوں کی قحط سالی سے. ان پر اللہ نے قحط نازل کیا، یعنی بارشیں رک گئی، زمین خشک پڑی، دانے دانے کو ترسنے لگے. یہ عذاب 8 دن تک رہتا تھا، 1 ہفتہ، 7 دن تک. جب یہ فرعونیوں نے دیکھا
تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، موسیٰ اپنے رب سے دعا کر یہ عذاب ہم سے ہٹا لے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ان میں ہر عذاب فرعون کی قوم پر 7 روز تک مسلط رہتا تھا، ہفتے کے دن سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن تک، اور اس کے بعد پھر موسیٰ کی دعا پر وہ عذاب ہٹ جاتا تھا، اور 3 ہفتوں تک کوئی عذاب نہیں آتا تھا۔ 1 ہفتہ عذاب میں ہوتے تھے، اس کے بعد پھر عذاب ہٹا دیا جاتا، 3 ہفتوں تک عذاب رک جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر عذاب آتا تھا، دوسرا عذاب۔ تو پہلا عذاب وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، سنین قحط سالی، دشکاڑ، اور ہم نے پکڑ کی فرعونیوں کی قحط سالیوں سے۔ اس کے بعد جب وہ پریشان ہو گئے، حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ یہ عذاب اگر ہم سے ہٹا دیا جائے ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، عذاب ہٹ گیا۔ کہنے لگے جاؤ، نہیں مانتے کیا کرنا ہے کر لو، بدل گئے نا بیٹے۔ 3 ہفتوں کے بعد پھر دوسرا عذاب آیا۔ دوسرا عذاب کون سا ہے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی ہونے لگی۔ بارشیں ہوتی تھی، پھل بھی آتے تھے، لیکن بہت کم۔ عذاب کا مقصد کیا تھا؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، نافرمانی سے باز آ جائے۔ جب عذاب ہٹا دیا جاتا تو بجائے عبرت حاصل کرنے کے کہتے ہاں یہ تو ہمارے لائق ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی کا معاملہ ہوتا، عذاب ہٹ جاتا، تو کہتے یہ تو ہمارے لائق تھا کہ ہمیں نعمتیں ملتی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان پر عذاب آتا، مصیبت آتی، تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، نہیں بلکہ ان کی نحوست تو اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، کہتے کہ موسیٰ چاہے تو کتنی بھی نشانیاں اپنی جادو سے ہم کو بتا، تب بھی ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ پھر اللہ نے ایک تیسرا عذاب نازل کیا،
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان. یہ طوفان بولا تو بارش کا طوفان. اتنی بارش ہوئی کہ فرعونیوں کے گھروں تک پانی پہنچ گیا. پورے راستے میں پانی پانی. کھیتیاں برباد ہو گئی، گھروں میں پانی گھس گیا. طوفانی بارش. اچھا، نہ بیٹھنے کی جگہ اور نہ لیٹنے کی جگہ، ہر جگہ پانی پانی. پانی گھروں میں گھس گیا ان کے، پریشان ہو گیا. نہ کھا سکتے تھے سکون سے، نہ سو سکتے تھے. اچھا، ان کے بازو میں بنی اسرائیل کے جو بستیاں تھیں اس میں کوئی پانی نہیں تھا، وہ خشک تھی. یعنی عذاب مخصوص تھا فرعونیوں کے لیے. اب یہ عذاب 7 دن تک رہا. پریشان ہو گیا. حضرت موسیٰ سے درخواست کی، موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، اگر یہ عذاب ہم سے ہٹا دیا گیا ہم ضرور ایمان لائیں اور بنی اسرائیل کو ہم آزادی دے دیں گے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر بھیجا طوفان، یعنی طوفانی بارشیں. سات دن تک رہی. گھبرا کے کہنے لگے موسیٰ اللہ سے دعا کر، اگر یہ عذاب ہٹ گیا نا اب کے ضرور ایمان لاتے. حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے بارشیں روک دی اور 3 ہفتے تک ان کو مہلت دی جاتی تھی. 3 ہفتے تک بارشیں نہیں ہوئی تو کہنے لگے یہ عذاب وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو بارش سے ہمارے کو فائدہ ہی ہوا، کیونکہ کھیتیاں زبردست آ گئی اور باغات میں پھل بھی آ گئے. تین ہفتے گزرنے کے بعد پھر بھی نہیں مانے. اللہ نے ایک اور عذاب نازل کیا. والجراد، جراد یعنی ٹڈیوں کا عذاب. اتنی ٹڈیاں آ گئی پورے کھیتاں کھا گئے ان کے. اسے بولتے ہیں ٹڈی دل. ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں وہ، اور جب کھیتوں پر بیٹھتے نا تو پورے اناج کھا کے ختم کر دیتے. چنانچہ یہ عذاب جب ان پر آیا تو ہفتے سے ہفتے تک یہاں تک کہ ان کی پوری فصلیں ٹڈیوں نے تباہ کر دی. اچھا جی، ٹڈیوں کے متعلق تھوڑی تفصیل سن لو. قاضی شریح سے اس کے متعلق پوچھا گیا. انہوں نے کہا اللہ ان ٹڈیوں کو برباد کرے،
کہ ٹڈیوں میں 7 طاقتوروں کی شان ہے. اس کا سر گھوڑے کے سر کی طرح ہوتا ہے اور گردن بیل کی گردن کی طرح، سینہ شیر کی طرح، شیر کے سینے کی طرح. اس کے بازو ہوتے ہیں گدھ کے بازوؤں کی طرح، اس کے پاؤں ہوتے ہیں اونٹ کے پاؤں کی طرح، اس کی دم ہوتی ہے سانپ کی دم کی طرح، اور اسی طرح سے اس کا پیٹ وہ بچھو کی پیٹ کی طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایک ٹڈی دل کو دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں ٹڈیاں. ہم لکڑیوں سے ان کو ڈھکیلتے تھے، مار رہے تھے، حالانکہ ہم حالت احرام میں تھے. ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم احرام کی حالت میں ہیں اور ٹڈیوں کو ہٹا رہے ہیں، کیا یہ احرام کے خلاف تو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ممانعت نہیں. ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹڈیوں کے لیے یوں بد دعا کی، یا اللہ چھوٹے بڑے سب ٹڈیوں کو ہلاک کر دے، ان کے انڈوں کو تباہ کر دے، ان کی نسل کو قطع کر دے، اور ہمارا چھینا ہوا رزق ان کے منہ میں سے لے لے. تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ کا ایک لشکر ہے، آپ اس کو قطع نسل کی بد دعا دے رہے ہیں. تو فرمایا یہ سمندر کی مچھلیوں سے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح سے مچھلیاں جب ساحل سمندر پر انڈے دیتی ہیں اور جب ساحل سوکھ جاتا ہے، دھوپ چمکتی ہے، تو انڈوں میں سے یہ ٹڈیاں باہر نکل کر اڑنے لگتی. تو اتنی ٹڈیاں آ گئیں کہ ان کے پورے کھیت کھا گئی، پریشان ہو گئے. کہنے لگے موسیٰ اب کہ تو اللہ سے دعا کر، اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لائیں گے. حضرت موسیٰ نے دعا کی، عذاب ہٹ گیا. 3 ہفتے تک وہ لوگ امن میں رہے، کوئی عذاب نہیں آیا. لیکن پھر نہ مانے، اللہ نے ایک اور عذاب نازل کیا، والقمل، اور جوؤں کا عذاب آیا. قمل کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو جوئیں، ان کے بالوں میں کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی، اور بالوں سے ایسی گرتی تھی جوئیں ٹپ 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 سامنے. اچھا وہ جوؤں کی اتنی کثرت ہو گئی یہاں تک کہ ان کے بھووں میں جوئیں بھر گئی اور ان کے بھووں کے بالوں کو کھا گئی. جب وہ پانی پیتے تو جوئیں اس پانی میں گرتی تھی، پانی پی نہیں سکتے تھے. کھانا کھانے کو بیٹھے، سر سے ٹپ ٹپ جوئیں اس میں گرتی تھی.
کھانا حرام ہو گیا، پانی پینا حرام ہو گیا، 7 دن تک یہ عذاب رہا۔ پریشان ہو کے کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، یہ عذاب اگر ہٹا دیا جائے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ عذاب ہٹا دیا۔ قمل کے دوسرے معنی ہیں گھن کا کیڑا، جو اناج کو لگ جاتا ہے نا، اندر سے کھا جاتا ہے۔ تو گھن کا کیڑا لگ گیا، یہاں تک کہ دروازے، کھڑکیاں، چوکھٹ، جی سب کھا گیا۔ اسی طرح سے اناج میں لگ گیا، تو 1 کنٹل میں جب اسے پیسا جاتا ہے تو چند کلو اس میں سے آٹا نکلتا تھا۔ پریشان ہو گیا، کہنے لگے موسیٰ اللہ سے دعا کر، یہ عذاب اگر ہٹا دیا جائے ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ 7 دن تک یہ عذاب رہا، پھر ہٹا دیا گیا، ذرا سکون ملا۔ 3 ہفتے تک عذاب رک گیا، پھر مستی کو آ گئے، کہنے لگے ہم نہیں ایمان لاتے، کیا کرنا ہے کر لو۔ اس کے بعد اللہ نے ایک عذاب اور نازل کیا۔ اچھا جی، پہلے زمانے میں جوئیں ہوتی تھی، ہاں جی، ایک 50 سال پہلے کی بات، ہاں جی، سر میں کالے جواں پڑتے تھے اور کپڑوں میں سفید جوئیں۔ اچھے سے اچھے معتبر لوگ ادھر ادھر دیکھ کے کھجاتے تھے برابر۔ عورتوں کو تو غیبت چغلی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ بہو ساس کے جواں دیکھتی تھی، ساس بہو کی دیکھتی تھی، ہاں جی، پڑوسن کے جواں دیکھتے تھے۔ اب وہ جواں کہاں مر گئی کہ نہیں معلوم، اب ایک تو بھی دیکھنا۔ اسی طرح سے کھٹمل اتنے زیادہ تھے، آدھی رات تو کھٹملا مارنے میں گزر جاتی تھی، ہاں جی، پوری چارپائی لال ہو جاتی تھی، پورے دیوانہ لال ہو جاتی تھی۔ اب وہ کھٹملا بھی کہاں مر گئے کہ بیٹے نہیں معلوم۔ تو یہ اللہ کا عذاب تھا فرعونیوں پر، 7 دن تک رہتا تھا اور پھر 3 ہفتے وہ ہٹا دیا جاتا تھا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان، یعنی بارش کا طوفان، اور ٹڈیاں اور جوئیں، والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب۔ اتنے مینڈکاں ہو گئے، ہر طرف ٹر 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 کی آوازیں، جیسے بارش میں ہوتے نا، ہاں جی، اتنے مینڈکاں ہو گئے، ان کا جینا حرام کر دیا فرعونیوں کا۔ برتن ذرا کھلا رکھے رہے، 4-5 مینڈکاں اس میں کود جاتے تھے، یہاں تک کہ مینڈکوں کو جو اللہ کا حکم تھا، مینڈکیں ان کے چولوں میں کود جاتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے مینڈکوں کو مارنے سے منع فرمایا۔ پرانے لوگاں دیکھو علم اتنا نہیں تھا، مگر دماغ تھا ان کو۔ پرانے لوگاں بولتے تھے مینڈک نکو مارو، بچے مکے پیدا ہوتے۔ حالانکہ وہ کوئی شرعی بات تو نہیں تھی، مگر ایک تجربے کی بات تھی۔ بہرحال مینڈک نے
اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر آگ میں جھونک دیا. کھانا پک رہا ہے چولہے کے اوپر، ڈھکن ذرا کھولتے ہی 4-5 منٹ کا اندر چل جاتے تھے، پورا کھانا پھینک دینا پڑتا تھا. پانی پی رہے ہیں 1-2 منٹ اس میں گر جاتے تھے. پریشان ہو گئے. 7 دن تک یہ عذاب رہا. تنگ ہو کر کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، اگر یہ عذاب ہم سے ہٹا دیا جائے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے. اچھا جی، سونا بھی حرام تھا ان کا. بستر پر لیٹتے 2-4 منہ پہ کود جاتے تھے، 2-4 پیٹ پہ کود جاتے تھے. کروٹ بدلے تو ادھر مینڈکا ادھر مینڈکا. پریشان ہو گئے. آخر روٹیاں بنانے کے لیے آٹا گوندتے تھے تو 4-5 مینڈکاں اس میں گر جاتے تھے، پورا آٹا بیکار ہو جاتا تھا. ابلتی ہانڈیوں میں کود جاتے تھے، جلتے ہوئے تنوروں میں کود جاتے تھے. سات دن تک عذاب رہا. کھانا حرام ہو گیا، پینا حرام ہو گیا، سونا حرام ہو گیا. آخر حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے عذاب ہٹا دیا. پھر مستی کو آ گئے، کہنے لگے نہیں مانتے جاؤ، کیا کرنا ہے کر لو. وَالدَّمَ، اللہ نے پھر اور ایک عذاب نازل کیا. وہ عذاب تھا خون کا عذاب. جب وہ کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتے اچھا خاصا، منہ کے قریب رکھتے ہی خون بن جاتا تھا. پانی، اچھا پانی منہ میں جیسے ہی پینے کے لیے لیتے ایک دم خون میں تبدیل ہو جاتا، تھوک دیتے تھے. اچھا، وہی بنی اسرائیل کی بازو میں بستیاں تھیں تو ان کے لیے پانی رہتا تھا. تو فرعونی اتنے پریشان ہو گئے کیونکہ انسان کھانے کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے. پانی پینا حرام ہو گیا ان کے لیے. منہ میں لیتے ہی پانی خون بن جاتا تھا. وَالدَّمَ، اور ہم نے ان پر عذاب بھیجا خون کا. آیات مفصلات، واضح نشانیاں تھی پروردگار کی جانب سے. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، ماننے کے بجائے ان لوگوں نے تکبر کیا اور تھی ہی وہ مجرم قوم. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ، اور جب بھی ان پر عذاب واقع ہوتا، قالوا، تو کہتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، تیرے رب نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے قبول کرنے کا، اتنا عذاب ہٹا دو بولنا ہم ضرور ایمان لاتے. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر تو ہم سے یہ عذاب ہٹا دے ہم ضرور تجھ پر ایمان لائیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تیری قوم بنی اسرائیل کو ہم تیرے ساتھ بھیج دیں گے، آزادی دے دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، رجز بولے تو کیا؟ رجز قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے، اس سے مراد ہے عذاب. اور یہاں خاص طور سے رجز سے مراد ہے
طاعون کا عذاب. طاعون کا عذاب خاص طور سے فرعونیوں پر آیا، اور اس کے بعد یہ عذاب آتا رہا. طاعون بولے تو پلیگ کی بیماریاں تھیں پہلے ہمارے بچپن میں. میڈیکل سائنس نے اس پہ پھر قابو پا لیا. اسی طرح پرانی بیماریوں میں چیچک، ہاں جی، چیچک کی بیماری بہت ڈینجر ہوتی تھی. میڈیکل سائنس نے اس پہ بھی قابو پا لیا. تو پرانی جتنی بیماریاں تھیں اس پر میڈیکل سائنس نے ترقی کی، قابو پا لیا. لیکن وہ بیماریاں ختم ہوئی، نئی بیماریاں ڈینجر شروع ہو گئی. ہاں جی، کینسر ہے، اور جی اسی طرح سے کڈنی پرابلم ہے، اسی طرح سے برین ہیمریج ہے، ہارٹ فیل ہے. یہ پہلے نہیں ہوتی تھی بیماریاں. پہلے کی بیماریاں چیچک، اور اسی طرح سے یہ جو بنی اسرائیل پر آئی، یہ پرانی بیماریاں اب نہیں رہی. نئی بیماریاں بہت ڈینجر اب بیماری آ گئی. تو بنی اسرائیل جو ایمان لائے تھے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور فرعونی اس عذاب میں مبتلا ہوئے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا پر یہ عذاب ان سے ہٹا لیا. تو یہ طاعون کی بیماری، دیکھو کسی زمانے میں مدینے میں یہ بیماری آئی تھی شوال کے مہینے میں. تو عرب لوگ، اس میں بہت سے لوگ مر گئے تھے. اسی وجہ سے عرب شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس میں شادیاں نہیں کرتے تھے شوال کے مہینے میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی سے میرا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا ہے، اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. بھلا بتا حضور کی ازواج مطہرات میں مجھ سے زیادہ چہیتی حضور کی کون سی بیوی تھی؟ معلوم ہوا دنوں میں، مہینوں میں کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست انسان کے بدعملی اور گناہ میں ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں ہفتے کے دن، منگل کے دن شادیاں نہیں کرتے. بہت سے لوگ ہیں محرم میں شادیاں نہیں کرتے. ہاں جی، یاد رکھو دنوں میں، مہینوں میں کوئی نحوست نہیں. جس دن فجر کی نماز چھوٹ گئی رہے وہ دن اس کے لیے منحوس ہے، اور جس دن فجر کی نماز ہو گئی وہ دن اس کے لیے مبارک دن ہے، برکت والا ہے. تو نیکی ہی برکت ہے اور گناہ ہی نحوست ہے. تو فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب بھی ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، کہتے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر جو اس نے تجھ سے عہد کیا ہے قبول کرنے کا. لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، اگر تو ہم سے یہ عذاب ہٹا دے ہم تجھ پہ ضرور ایمان لائیں.
وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، ضرور ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جب ہم ان سے عذاب دور کر دیتے ایک مدت تک کے لیے، جس مدت کو وہ پہنچنے والے ہیں، تو اسی وقت وہ معاہدے کو توڑ دیتے اور پھر نافرمانی کرتے۔ آخری عذاب اللہ کا ان پر آ گیا۔ آخری عذاب کیا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، پھر ہم ان سے عذاب انتقام لیا ہم نے، اور ان کو، فرعونیوں کو، بحر قلزوم میں غرق کر کے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ہماری آیتوں سے غفلت برتتے رہے، جس کی سزا ہم نے ان کو دی۔ چنانچہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا، موسیٰ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات یہاں سے چلے جاؤ اپنے وطن کی طرف، یعنی ملک شام، فلسطین کی طرف۔ یہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا۔ یوسف علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوئی مصر میں، انہوں نے اپنے برادری کو، اپنے والد کو وہیں بلا لیا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو جو دوسرا فرعون اس پر بیٹھا حکومت پر، اس نے ان کو پردیسی سمجھ کر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ولید بن مصعب بن ریان، یہ فرعون جب اقتدار سنبھالا، اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل دعا کرتے تھے، یا اللہ کوئی نجات دہندہ بھیج دے، ان ظالموں سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں پیغمبر بنے، فرعون کو دعوت دی، ایمان کی، توحید کی نہیں مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرعونیوں کے لیے جب بددعا کی، یہ عذابات ان پر آنے شروع ہو گئے، اور فرعون نے ظلم اور بڑھا دیا۔ ان کی مسجدیں، پوری مسجدیں گرا دی، ان کی نماز پڑھنے کو مسجد نہیں رکھی۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، موسیٰ اب ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ نے فرمایا، اپنی قوم سے کہو، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اگر مسجدیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، اپنے گھروں ہی میں مسجد بنا لو، اپنے گھروں ہی میں نماز ادا کرو۔ یعنی نماز معاف نہیں ہے کسی حال میں۔ اچھا جی، تو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے اس سرزمین کی طرف جاؤ جہاں ہم نے برکت رکھی، یعنی ملک شام، فلسطین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، راستے میں سمندر پڑ گیا، بحر قلزم، 12 میل اس کا پاٹ تھا، اس کی چوڑائی، تیر کر بھی کوئی پار نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر فرعون کو جب پتہ چلا موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گیا، فرعون نے 6 لاکھ فوج تیار کی، 70,000 اصیل گھوڑے، فرعون خود سب کی کمانڈ کر رہا تھا۔ ایک بڑا لشکر لے کر فرعون نے پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل کے قریب پہنچی فوجیں
اور گرد اڑتی ہوئی گھوڑوں کی آوازیں جب سنی، بنی اسرائیل نے دیکھا فرعون کی فوج آ رہی تو رونے لگے اور کہنے لگے وقال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے بڑھتے ہیں تو موت، پیچھے ہٹتے ہیں تو موت، آگے بڑھتے ہیں تو سمندر میں ڈوب کر مر جائیں گے، اور یہاں رکتے ہیں تو فرعون ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اب ہم کیا کریں؟ موسیٰ نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا رب راستہ بتائے گا۔ تب اللہ نے حکم دیا فضرب بعصاک البحر، موسیٰ سمندر پہ لاٹھی مار۔ جب موسیٰ نے لاٹھی ماری فانفلق، سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، پہاڑ بن کر پانی رک گیا اور 12 راستے بن گئے۔ 12 بھائیوں کی اولاد تھی ہے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک ایک راستے پہ دوڑنے لگا، یہاں تک کہ یہ پار لگ گئے، اور فرعون اور اس کے سپاہی انہی راستوں پر پیچھا کرتے ہوئے جب درمیان میں پہنچے ہیں، اللہ نے حکم دیا سمندر کو پہلی حالت میں لوٹا، تو سمندر اپنے بڑی بڑی لہروں کے ساتھ جب ان کو ڈبونا شروع کر دیا، اللہ نے فرمایا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں، ظالم کی عمر چاہے جتنی طویل ہو جائے، ظالم کا اقتدار چاہے کتنا طویل ہو جائے، اللہ کے انتقام سے وہ بچ نہیں سکتے۔ اللہ نے 20 سال فرعون کو مہلت دی، اور اس کے بعد جب پکڑ کی فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا دریا میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ ظالم نہیں تھا بلکہ یہ ان کے کیے کی سزا تھی، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہماری آیتوں سے غفلت کرنے والے تھے۔ چنانچہ اس میں فرعون بھی غرق ہو گیا اور 6 لاکھ فوج غرق ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس کے بعد ہم نے اس قوم کو وارث بنایا ان ملکوں کا جن کو کمزور سمجھا جاتا رہا، سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں میں ان ملکوں کا ہم نے مالک بنایا جن میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر کے مالک بن گئے، اور پھر ملک شام 40 سال کے بعد فتح ہوا، اور وہاں جو قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، قوم عمالقہ کو اللہ نے ناکام کر دیا، اور پھر بنی اسرائیل کا قبضہ ملک شام پر مکمل ہو گیا۔ یہ دونوں سرزمینیں ہیں، مصر اور ملک شام۔ اللہ نے فرمایا بارکنا فیہا، ہم نے ان میں برکتیں رکھی۔ ملک شام کی سرزمین، فلسطین کی، دنیا کی سب سے زرخیز سرزمین ہے، کم زمین میں زیادہ پیداوار آتی ہے وہاں پر۔ اچھا، اسی طرح سے ملک مصر میں ایک نہر ہے
جو تمام نہروں کی سردار ہے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصر کا دریائے نیل سید الانہار ہے، یعنی دریاؤں کا سردار ہے. دنیا کی سب سے بڑی نہر اور دریا وہ دریائے نیل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں برکتوں کے 10 حصوں میں 9 حصے مصر میں ہیں اور باقی ایک پوری دنیا میں ہے. بتاؤ، اللہ نے ان دونوں ملکوں کا مالک بنا دیا بنی اسرائیل کو. اللہ اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے. اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں. تو فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل. آپ کے رب کی بہترین بات پوری ہوئی بنی اسرائیل پر. بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ مقام کیوں دیا؟ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. ہاں جی، اور اللہ کا قانون ہے کہ جو صبر کرے گا اللہ اس کو بہترین جزا عطا فرمائے گا. اور ہم اسی دور سے گزرے ہیں. تو ایمان والوں کو صبر کرنا چاہیے حالات پر. اللہ تعالیٰ بہترین انجام سے ہمیں بھی ہمکنار ضرور فرمائے گا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، ہم نے تباہ کر دیا فرعون کے تمام پلاننگ کو اور اس کی قوم کی پلاننگ کو اور ان کے محلات کو. جو اونچے اونچے محلات انہوں نے بنائے اللہ نے سب کو تباہ کر دیا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار لگا دیا. وہ تاریخ تھی 10ویں محرم کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نے اسی کے شکرانے میں اس دن روزہ رکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا 10ویں محرم کو روزہ رکھتے. آپ نے پوچھا یہ کاہے کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دل ہے، اللہ نے ہمارے دشمن فرعون کو، اس کی فوج کو ہلاک کر دیا تھا اور ہمیں ہمارے نبی کو نجات عطا فرمائی تھی، جس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا اور ہم نے بھی روزہ رکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا میں زیادہ حقدار ہوں. چنانچہ ایک صحابی کو حکم دیا مدینے کی گلیوں میں آواز لگاؤ، جس نے صبح سے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لے، روزہ رکھے. جس نے کچھ کھا پیا ہے وہ باقی دن روزے دار کی طرح سے گزارے. اور حضور ہر سال 10ویں محرم کا روزہ ضرور رکھتے تھے. اخیر سال میں فرمایا کہ آئندہ اگر میں حیات رہا تو بجائے ایک کے 2 روزے رکھوں گا، کیونکہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، اور میں آئندہ حیات رہا تو 2 روزے رکھوں گا. لیکن اللہ کے نبی اس کے بعد حیات نہ رہے، وفات پا گئے. لیکن حضور کا منشا یہی تھا، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ 10ویں محرم یوم عاشوراء کے ایک روزے کے ساتھ اور ایک روزہ رکھے. 9ویں 10ویں کے روزے رکھے یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھے. اس کے بعد فرمایا
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، جب آگے پہنچے بنی اسرائیل تو وہاں ایک بستی تھی. بستی کے قریب انہوں نے بھی پڑاؤ ڈالا. کچھ لوگ اس بستی میں گئے. یہ بستی میں قبیلے جذام اور قبیلے لخم کے لوگ رہتے تھے. ان کے پاس مورتیاں تھیں، بت، وہ بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے. ابن جریج کی روایت ہے کہ وہ مورتیاں گائے کی تھی، یعنی یہ گوشالہ پرستی اور گائے پرستی یہ اس قوم میں پہلے سے تھی. اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو موسیٰ سامری نے سونے چاندی کا بچڑا بنایا تھا اور بنی اسرائیل نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی. حضرت موسیٰ جب تشریف لائے بہت غصہ آیا اور پھر آگ دہکا کر اس بچڑے کو اس آگ میں جھونک دیا تھا اور وہ پگھل کر پانی بن کر بہہ گیا. بنی اسرائیل کو احساس ہوا، کہنے لگے موسیٰ ہم سے تو بڑی گمراہی کی بات ہوئی، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی. اللہ نے فرمایا اچھا توبہ یہی ہے، اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، قتل ہی توبہ ہے. فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. چنانچہ 70,000 بنی اسرائیل توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے تیار کر لیا اور 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو گئے. اللہ نے فرمایا اب قتل روک دو، جو قتل ہو چکے ان کو میں شہید کا مرتبہ دے دیا اور جو باقی رہ گئے میں نے ان کو یوں ہی معاف کر دیا. بہرحال وہ بستی میں پہنچے تو دیکھا وہاں کی قوم بت پرست قوم ہے، بتوں کی مورتیوں کی پرستش کر رہی. بڑے خوبصورت مورتیاں تھیں ان کے. تو یہ بنی اسرائیل موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ ہمارے کو بھی بنا کے دینا ایسے مورتیاں، ہم بھی پوجا پاٹ کرتے. موسیٰ نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی کمبخت ہو، جاہل ہو، یہ تو انسان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے خود تباہ ہو جائیں گے اور پرستش کرنے والے بھی تباہ ہو جائیں گے آخرت کے اعتبار سے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے فوراً نکلو، نہیں تو ان کی صحبت میں تم بھی ایسے ہو جاتے. اس واقعے کو بیان فرمایا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، بنی اسرائیل پہنچے ایسی قوم کے پاس جو اپنے بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دھن رمائے ہوئے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ ہمارے کو بھی ایسے بتاں بنا کے دینا جیسے ان کے بتاں ہیں. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم تو جاہل قوم. دیکھو کبھی جہالت انسان کو ضلالت تک پہنچاتی ہے، گمراہی تک پہنچاتی ہے. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ لوگ جس چیز کی پرستش کر رہے ہیں نا یہ اور ان کے معبود ایک دن تباہ ہو جائیں گے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں سب غلط کام ہے. یہ حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ آیا، فرمایا کم بختو، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود ڈھونڈ لوں؟ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین،
اللہ کے احسانات کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا؟ تمہارے لیے اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے، تمہیں کیا کیا نعمتیں نہیں دی، اور تم چاہتے ہو اسی کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دو۔ تو فرمایا کیا میں ڈھونڈوں تمہارے لیے کوئی اور معبود اللہ کے علاوہ؟ حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، احسانات یاد دلائے اللہ کے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تم پر سخت عذاب ڈھاتے تھے، سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، کیونکہ عورتوں سے بغاوت کا اندیشہ نہیں تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہاری رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے اس ظالم کو ٹھکانے لگا دیا، تو اس اللہ کے احسان کو ماننے کے بجائے بت پرستی چاہتے ہو۔ بہرحال آگے جا کر ایک بڑے میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، جھوپڑیاں ڈال کے وہیں پہ پڑاؤ ڈالا۔ کہنے لگے موسیٰ یہاں پڑے پڑے ہم بور ہو رہے ہیں، ذرا اللہ کے پاس سے جا کر کوئی کتاب تو لے کر آ تاکہ ہم اس کو پڑھیں، عمل کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری قوم جو ہے کوئی کتاب چاہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن 1 مہینے کے لیے آنا پڑے گا کوہ طور پر، اور یہاں اعتکاف کرنا، روزے رکھنا 1 مہینے کے، تو میں کتاب دوں گا۔ بعد میں پھر 10 روزے 10 دن اور بڑھ گئے، اس طرح پوری مدت ہوئی 40 دن 40 رات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، جو زبرجد کی 10 تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، ریڈی میڈ۔ اور ہمارے نبی پہ جو قرآن نازل ہوا کوئی کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، حضور یاد کرتے تھے، اور لکھے پڑھے صحابہ جو حاضر ہوتے ان کو سناتے تھے، وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اور بعد میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو الگ الگ جگہ ہر ایک کے پاس قرآن تھا، تو اس کو جمع کیا ابو بکر صدیق نے، اور حضرت عثمان نے جمع کیا ایک قرأت پر، اس لیے ان کو بھی جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کو فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا۔ یہ رات بولے تو صرف رات نہیں، یہ محاورہ ہے۔ عرب جو ہے نا رات بول کے رات اور دن دونوں مراد دیتے ہیں، اور ہمارا محاورہ ہم دن بول کے رات اور دن دونوں مراد لیتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا میں 40 دن جماعت میں جا کے آیا، تو دن میں وہاں رہا، رات میں یہاں رہا کیا بیٹا؟ ہاں جی، تو ہمارے محاورے میں دن بولنے سے مراد دن اور رات دونوں ہوتے ہیں۔ اسی طرح عرب کے محاورے میں رات بولے تو رات اور دن دونوں مراد ہوتے ہیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، یعنی 30 دن کا۔ یہ 30 دن کون سے تھے؟ یہ تھے ذی قعدہ کے 30 دن۔ او جی، یہ ذی قعدہ کا مہینہ اب قریب الختم ہے۔ دیکھو یہی مہینہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف کر رہے تھے اور روزے میں تھے، 30 دن کے روزے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے اس میں 10 روزے اور 10 راتیں اور بڑھا دی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو موسیٰ کے رب کی مدت ہو گئی 40 راتیں۔
یعنی فائنل 40 ہو گئی. 10 کیوں بڑھ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنایا. فرمایا ہارون میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس کتاب لانے کو، میرے آنے تک تم جو ہے میرے نائب رہو گے، اسسٹنٹ میرے آنے تک. معلوم ہوا انتظام کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا نائب بنانا چاہیے. امیر صاحب جماعت میں جا رہے، کسی کو ذمہ دار بنا کے جانا. اللہ کے نبی جب جہاد میں جاتے تھے نا تو مدینے پر اپنے قائم مقام کسی کو بنا کے جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی کو بنایا، ایک مرتبہ عبداللہ بن ام مکتوم کو بنایا. تو مختلف طور پہ مختلف اوقات میں حضور جب بھی سفر میں جاتے تھے تو مدینے پر اپنا کسی نہ کسی کو نائب بنا کے جاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا کہ جب چلے گئے اور وہاں پر 30 دن کے روزے رکھے، ذی قعدہ کے پورے مہینے کے. اب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا روزہ رکھنے کی وجہ سے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے کچھ لائٹ بو آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھے اب اللہ سے کلام کرنا ہے اور یہ منہ میں جو ہے لائٹ بو آ رہی ہے، کیا کرنا؟ ایک پھانٹی توڑ کے درخت کی مسواک کی موسیٰ علیہ السلام نے. منہ کی بو تو ختم ہو گئی لیکن اللہ ناراض ہو گیا. اللہ نے فرمایا یہ اگو کام کون کرو بولے؟ کیونکہ اللہ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. لخلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک. کیونکہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے نا یہ اس کے مجاہدے اور قربانی کی ہے. کہ بھوک پیاس کی وجہ سے معدہ جب خالی ہوتا ہے نا تو منہ سے لائٹ بو آتی ہے. یہ دانتوں کی مسوڑوں کی خرابی کی بو نہیں ہے، یہ یاد رکھو. یہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو بہت پسند ہے. اچھا جی، اللہ نے فرمایا موسیٰ 10 روزے اور رکھو. تو 30 تو حکم کے تھے اور 10 پنشمنٹ کے تھے. ہاں جی، اب ہو گئے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اسی لیے ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرے تو اس میں آسانی ہے. حضرت آدم سے حضرت حوا پیدا ہوئی. حضرت حوا کو سب سے پہلے جب حیض آیا، خون آیا، تو انہوں نے پوچھا اجی اب میں کیسا کروں، ناپاک ہو گئی. فرمایا ٹھہر اللہ سے پوچھ کے بولتا ہوں. اللہ سے پوچھا اللہ حوا ناپاک ہو گئی، نماز پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ اللہ نے فرمایا نماز معاف. آدم نے فتویٰ دیا کہ نماز معاف ہے اس حالت میں. اچھا، وہ ایام 20 کے روزے رہتے تھے آدم علیہ السلام. مہینے میں 3 دن روزے رکھتے تھے اور وہ فرض تھے ان پہ. تو ان دنوں میں حضرت حوا پھر ناپاک ہو گئی. پھر مسئلہ پوچھا جی اب کیا کروں، روزہ رکھنا کیا نہیں رکھنا؟ آدم علیہ السلام نے کہا، سوچا جب نماز معاف ہے تو روزے کیوں نہیں معاف؟ اپنے دل سے فتویٰ دیا نماز معاف تو روزے بھی معاف. اللہ نے فرمایا آدم یہ اگو مسئلہ کون بتا بولے؟ اللہ نے فرمایا نماز معاف، روزے معاف نہیں ہیں. اس حالت میں نہیں رکھنا، جتنے چھٹ گئے بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمیں حالت حیض کے جو روزے چھٹ گئے اس کی ہمیں قضا کروائی جاتی تھی، نماز کی قضا نہیں کرواتی.
نہیں کروائی جاتی تھی، اس حالت میں جو نمازیں چھوٹ گئی وہ معاف ہے. اب تک قضا کرتے رہیں گے، کتنے قضا کریں گے؟ البتہ روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اچھا، اس کے بعد جو پنشمنٹ کے 10 روزے تھے وہ کون سے تھے؟ وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے تھے. ہاں جی، اسی وجہ سے دیکھو رمضان کے بعد افضل ترین روزے ذی الحجہ کے 9 روزے ہیں، کیونکہ 10واں جو ہے دن عید کا دن ہوتا ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. سال بھر میں 5 دن روزہ رکھنا منع ہے، 2 عید کے، عید الفطر اور بقرعید، اور بقرعید کے بعد کے 3 دن روزہ رکھنا منع ہے. ہاں جی، باقی سال بھر نفل روزے کی اجازت ہے. اچھا، یہ 5 دن روزہ کیوں نہیں رکھنا؟ اس وجہ سے کہ یہ 5 دن بندہ مہمان ہوتا ہے اللہ کا، اور اللہ میزبان ہوتا ہے. ایام اکل و شرب، یہ 5 دن جو ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے دعوت کے دن ہوتے ہیں. ہاں جی، آپ کسی دعوت میں گئے، کھانا دے رہے تو نہیں میں روزہ ہوں. ابھی روزہ تھا تو آیا کیوں بیٹا یہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اپنی چچیری بہن ام ہانی کے مکان پہ گئے. یہ حضرت علی کی حقیقی بڑی بہن تھی، تو حضور کی چچیری بہن تھی. حضور گئے. اچھا، ام ہانی فتح مکہ کے دن ایمان لائی تھی، ان کے شوہر ایمان نہیں لائے، یہ ایمان لائی تھی. تو انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے شربت پیش کیا. اللہ کے نبی کی عادت تھی تھوڑا پی کے دوسروں کو دیتے تھے، تبرک، اور خاص طور سے سیدھے جانب جو ہوتا اس کو پہلے دیتے تھے. تو حضور نے تھوڑا پیا اور ام ہانی کو دیا، فرمایا پی لے. انہوں نے پی لیا. بعد میں کہنے لگی اللہ کے رسول میں روزہ تھی مگر آپ کا تبرک سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی. فرمایا کوئی بات نہیں ہے، بعد میں قضا کر لینا. اس لیے حکم یہ ہے، نفل روزہ رکھ کے مہمان کے پاس گئے نا، کسی کے مہمان بنے، انہوں کھانا کھاؤ بولے تو روزہ توڑنا جائز ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا. فرض روزہ نہیں، یاد رکھو، فرض تو کمپلسری ہے. ہاں جی، سحری کرے تو بھی روزہ، اور سحری نہیں کرے تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے. بعض بتائیں میں سحری میں نہیں اٹھا اس لیے نہیں رکھا. ہاں، فرض روزے سحری کرے تو بھی رکھنا، نہیں کرے تو بھی رکھنا، کمپلسری. آگے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اپنے بھائی کو نائب بنایا. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا. یہ حقیقی بھائی تھے، عمر میں بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے 2-3 سال بڑے تھے. حضرت ہارون امن کے سال پیدا ہوئے اور موسیٰ قتل کے سال پیدا ہوئے، جب فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے جا رہے تھے. اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح، کہا بھیا ہارون میں جا رہا ہوں کوہ طور پہ، میرے آنے تک میری قوم کی نگرانی کرنا، میرے نائب ہو تم، اور قوم کی اصلاح کرنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ،
فسادیوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب پہنچے موسیٰ ہمارے وعدے کے مطابق اور موسیٰ سے اس کے رب نے کلام فرمایا، تو حضرت موسیٰ کا شوق اور بڑھ گیا۔ قال رب ارینی انظر الیک، موسیٰ نے کہا میرے رب تو اپنے رخ انور کا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ولکن انظر الی الجبل، موسیٰ کا اصرار بڑا، نبی ناس تھے نا، اللہ میں تو دیکھنا ہی چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے رخ انور کی تجلی پہاڑ پہ کروں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ برداشت کر لیا تو موسیٰ تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ اچھا جی، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ نے اپنے رخ انور کی تھوڑی سی تجلی کی، تھوڑی بولے تو حضور نے چھوٹی انگلی کے آخر کنارے کے انگلی کے رکھ کے فرما اتنا، اللہ کے رخ انور سے بس اتنا پردہ ہٹا تو پہاڑ تو دھماکے سے اڑ گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے الٹ کے گر گئے۔ فلما افاقا، جب موسیٰ کو ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک، کہا پروردگار مجھے معاف کر دے، تیری ذات پاک ہے، بھلا تجھے کون دیکھ سکتا ہے، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لینے والا ہوں، سب سے پہلا یقین کرنے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تجھے منتخب کیا ہے تمام لوگوں میں سے اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو میں تجھے حکم دوں اس کو مضبوطی سے تھام لے، عمل کرنا اور شکر گزاروں میں سے ہونا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہم نے موسیٰ کے لیے لکھ کر دی کتاب تورات زبرجد کی تختیوں میں، اس میں ہر قسم کی نصیحت تھی، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیلات تھی، احکامات تھے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، فرمایا موسیٰ اس کو ذرا طاقت کے ساتھ تھام لے، پکڑ لے، عمل کر، اور اپنے قوم کو بھی حکم دے کہ اس میں جو اللہ کی طرف سے بہترین احکامات ہیں اس پر عمل کرے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، میں تمہیں بھی بتاؤں گا نافرمانوں کا گھر، یعنی جہنم۔ ان نافرمانوں کی باتوں میں نہ آنا اور احکامات پر تورات کے عمل کرنا۔ ہم نے آگے آیت پڑھی ہے، وقت مکمل ہو گیا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے بھائی اور بہنیں حاضر ہیں تمام کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔